صغرا معصوم بچی کو مدینے میں ٹھہرایا جی، اور پھر لوگوں کو رلایا کہ وہ بیمار تھی، مدینے میں رہ گئی۔ وہ حضرت حسین کی بیٹی تھی، روزانہ دروازے پہ آ کے روتی تھی، قافلوں کو دیکھتی تھی، پھر اس نے پیغام بھیجا، پھر اس نے خط لکھا۔ جبکہ دنیا کی کسی کتاب میں حضرت حسین کی کسی بیٹی کا نام صغرا ہے ہی کوئی نہیں۔ انساب کی کتابیں آپ اٹھائیں کہ صرف دو بیٹیاں ہیں، ایک کا نام فاطمہ ہے، ایک کا نام سکینہ جسے سکینہ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ ہیں، شادی شدہ ہیں۔ یہ جو حضرت سکینہ کو 6 سال کا دکھایا جاتا ہے نا، یہ اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ اس میں ذرا مظلومیت آئے، رونے، لوگ روئیں۔ 6 سال کی بچی ہے، 6 سال کی بچی نہیں تھی، شادی شدہ تھی۔ واقعات گھڑے گئے، قصے بنائے گئے، واقعات گھڑے گئے، شوشے چھوڑے گئے، شعر لکھے گئے، اور ان لوگوں نے شعر بنا بنا کے اہل سنت علماء اولیاء کے ذمے لگائے تاکہ اہل سنت میں یہ شعر پھیلیں۔ کل کے اخباروں میں آپ دیکھیں گے، ٹی وی کے مختلف چینل اس بات کو دکھائیں گے، ہر جگہ پہ ایک شعر کا چرچا ہوگا، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ۔ لوگ جھومیں گے، لوگ پڑھیں گے، کیا پروفیسر، کیا وکلاء، کیا ڈاکٹر، کیا مبصر، کیا خطیب، کیا نعت خان، سب لوگ گا رہے ہیں، سب لوگ پڑھیں گے، اخباروں میں لکھیں گے، رسالوں میں لکھیں گے، اور نیچے کیا لکھیں گے؟ یہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے یہ شعر ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں وہ تو بہت بڑا نام ہے اہل سنت کا، وہ تو بہت بڑا بزرگ ہے، ولی اللہ ہے، لیکن بندیالوی کہتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین کا دیوان ملتا ہے بازاروں میں، ان کی شعر و شاعری کی کتاب جو دیوان ہے ان کا، وہ بھی ملتا ہے، نہ ان کے دیوان میں یہ شعر موجود ہیں اور نہ ان کی کسی کتاب میں یہ شعر موجود ہے۔ کوئی اس کا حوالہ تو دینا آپ۔ یہ شعر لکھنؤ کے معین الدین کاشانی نے لکھے جی، اور چونکہ اس کا نام بھی معین الدین تھا نا، اس نے یہ شعر لکھ کے نام کس کا لے دیا تاکہ اہل سنت عوام میں کیا ہو جائے؟ مشہور ہو جائے۔ اس میں وہ آخر میں کہتا ہے حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، یقیناً لا الہ الا اللہ کی بنیاد جو ہے نا یہ حسین نے رکھی ہے۔ کل پڑھیں گے آپ، لیکن آپ ترجمہ نہیں نہ جانتے۔ حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، یہ واقعہ کربلا سن 61 میں ہوا۔ نبی پاک کو انتقال کیے 50 برس ہو چکے تھے، اس سے پہلے 10 سال آپ مدینہ میں رہے، اس سے پہلے 13 سال آپ مکے میں رہے۔ تو بتائیے ان تمام ماضی کے سالوں میں 61 سے پہلے اسلام کی کوئی بنیاد نہیں تھی، بے بنیاد تھا کہ آ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بنیاد رکھی؟ نہیں، یہ تاریخ اسلام کے واقعات کو نیچا دکھانے کی کوشش ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ اسلام کی اور لا الہ الا اللہ کی سب سے پہلے بنیاد رکھنے والی سمیہ تھی رضی اللہ تعالی، جس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے،
مکے کے چوراہے میں 2 اونٹوں سے باندھ کے انہیں مخالف سمت میں دوڑا کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور ابو جہل نے کہا میں تجھے آخری موقع دیتا ہوں، واپس پلٹا اپنے دین میں، اور اس نے کہا فقز مان تکاز، جو تو نے کرنا ہے کر لے۔ جس سمیہ کے نازک ہاتھوں نے محمد عربی کے دامن کو تھام لیا ہے، یہ ہاتھ کٹ سکتے ہیں، محمد کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد حضرت بلال نے تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے رکھی ہے، کلمے کی بنیاد زنیرہ نے رکھی ہے، جس کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلاخیں پھیر دی گئی اور اس کا نور چلا گیا، اور ابو جہل نے تانا مارا کہ تو ایک مشکل کشا کو پکارتی ہے نا، مانگ اس سے آنکھیں، اور زنیرہ نے بے نور آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا دیں۔ مولا، ماں کے پیٹ میں نے تجھ سے آنکھیں نہیں مانگی تھیں، تو نے بن مانگے دے دی تھیں، آج یہ تانا مارتا ہے، میرا سوال ہے میری نظر واپس لوٹا دے۔ تاریخ کی کتابوں نے لکھا زنیرہ کے زبان سے یہ لفظ نکلے اور اللہ نے زنیرہ کو آنکھیں واپس لوٹا دی۔ زنیرہ نے بنیاد رکھی ہے۔ یہ حقائق کیوں مٹائے جاتے ہیں؟ حضرت بلال نے بنیاد رکھی ہے، بدر کے شہیدوں نے رکھی ہے، احد کے شہیدوں نے رکھی ہے، حضرت علی نے رکھی ہے۔ میدان میں کود کے کفار سے مقابلہ کر کے، تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 9 بہ 9 شوشے چھوڑے گئے۔ کیوں؟ ان کے مذہب کی بنیاد اس واقعہ پہ تھی، انہوں نے اس واقعہ کو سب سے زیادہ دردناک بنانا تھا، تو انہوں نے رنگینی بھری واقعات گھڑے گئے، قصے گھڑے گئے، کہانیاں گھڑی گئیں، اور پھر بعد میں آنے والے جو لوگ تھے وہ مکھی پہ مکھی مارتے چلے گئے۔ انہوں نے کہا تبری میں یوں لکھا ہوا ہے، البدایہ والنہایہ میں یوں لکھا ہوا ہے، فلاں جگہ پہ یوں لکھا ہوا ہے، فلاں تاریخ کی کتاب نے اس طرح لکھا ہے۔ باقی بعد میں آنے والے لوگ آنکھیں بند کر کے ان پر اعتماد کرتے رہے۔ لہذا اس واقعہ کو جب بیان کرنا ہے ہم نے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت حسین کی پوزیشن بھی خراب ہو۔ میں بھی بیان کروں گا نا تو آپ کے سامنے ساری باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن خراب نہ ہو، ان کا دامن بالکل بے داغ رہے، ان کا دامن بالکل اجلا رہے، بالکل اجلا رہے، بالکل بے عیب رہے، اور باقی کسی صحابی کے دامن پہ بھی کوئی داغ نظر ہو۔ ہم نے انشاءاللہ اس طرح چلنا ہے کہ حضرت حسین کا دامن بھی بے داغ اور باقی صحابہ کا دامن بھی کیا ہوگا؟ بے داغ۔ لیکن آپ اطمینان کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے اور میری اس بات کو آپ غور سے سنیں گے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے تو وہاں یہود کا گڑھ تھا۔ آپ کو جب کامیابیاں ملی تو یہود کا ایک قبیلہ بنو نذیر، اسے جلا وطن کر دیا گیا، انہوں نے خیبر میں جا کے پناہ لے لی۔ دوسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ، انہوں نے غزوہ خندق میں غداری کی، ان پر مسلمانوں نے چڑھائی کی اور انہوں نے ہتھیار ڈالے اور ایک دن میں 750 یہودیوں کو قتل کر دیا گیا، ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ وہ جو خیبر میں جا کے پناہ لی جنہوں نے، پھر خیبر پہ حملہ ہوا، وہاں ان کو ذلت کی موت ماری گئی۔ اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں یہود نے یہ سوچا کہ ہم گرم جنگ مسلمانوں سے نہیں لڑ سکتے، تو انہوں نے سرد جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔
انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کی جو فتوحات ہیں اور مسلمانوں کی جو کامیابیاں ہیں اس کے پیچھے ان کا اتحاد ہے، اتفاق ہے، یکجہتی ہے، یہ اکٹھے ہیں، متحد ہیں، متفق ہیں، تو فتوحات کے جھنڈے گاڑتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی ایسی سازش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی جائے، انہیں پھوڑ دیا جائے، ان کے مابین اختلاف ہو جائے تاکہ یہ آپس کے اختلاف میں لگے رہیں اور کفر بالکل محفوظ رہے۔ چنانچہ یمن کا ایک آدمی عبداللہ ابن سبا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا۔ یہ خلافت ہے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور مسلمان ہوا، عہدے کا طالب ہوا۔ حضرت عثمان نے انکار کر دیا۔ یہ بصرہ گیا، کوفہ گیا، مصر گیا، اس نے وہاں جا کے ایک پروپیگنڈا کیا حضرت عثمان کے خلاف۔ دیکھو جی اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں، دیکھو جی سارے گورنر اپنے قبیلے کے بنا لیے، اور حب علی کا نعرہ لگایا اس بندے نے۔ چنانچہ اس نے ایک ٹیم تیار کی اور انہوں نے مدینے پہ چڑھائی کی اور حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر کے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان جب شہید ہوئے تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ان کے پاس پہنچی، ان کے پاس آئی خلافت۔ ان لوگوں نے ان سے مدینہ چھڑوا دیا، وہ کوفے چلے گئے۔ جتنے آپ لوگ پڑھے لکھے اور تاریخ جانتے ہیں، مجھے بتائیے حضرت علی کے 4.5 سالہ دور میں کوئی زمین، کوئی ملک، کوئی شہر فتح ہوا؟ بولو، کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو بولے۔ 4.5 سالہ دور میں 1 انچ زمین بھی فتح نہیں ہوئی۔ کیوں؟ یہودی اپنے مقصد میں کیا ہو گئے تھے؟ کامیاب۔ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، انتشار ہو گیا، پھر جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، ہزاروں مسلمان ان منافقوں کی شرارت کی وجہ سے شہید ہوئے، مسلمانوں میں اختلاف ہوا، فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ پھر ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسند خلافت پہ ان کے بیٹے حضرت حسن آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ 6 مہینے حضرت حسن نے خلافت کی۔ حضرت حسن اپنے بابا سے بھی یہ کہا کرتے تھے کہ بابا ہمارے ارد گرد جو لوگ اکٹھے ہو گئے نا، یہ صحیح لوگ نہیں ہیں، یہ ہمیں دشمن لگتے ہیں، ان سے پیچھا چھڑا لیا جائے۔ حضرت علی مجبور تھے، انہوں نے اس طرح گھیرا ہوا تھا اور پورے علاقے کو۔ حضرت حسن کے پاس جب خلافت آئی تو اختیار سارے ان کے پاس تھے۔ انہوں نے امیر معاویہ کی طرف پیغام بھیجا کہ میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معاویہ نے پوچھا کس نقطے پہ صلح ہوگی؟ حضرت حسن نے کہا میں خلافت سے دستبردار ہو جاؤں۔ 1 منٹ کے لیے یہاں رک کے سوچئے، یہ کوئی عام عہدہ نہیں ہے۔ مملکت کا امیر ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، کئی صوبوں پہ اس کی حکومت ہے۔ کون چھوڑتا ہے عہدہ؟ کون چھوڑتا ہے عہدہ؟ یہاں کسی کو زکوٰۃ کمیٹی کا ممبر بنا دیا جائے تو وہ عہدہ نہیں چھوڑتا۔ چھوڑتے ہیں؟ عہدے سے کون دستبردار ہوتا ہے؟ یہ حضرت علی کا فرزند ہے، یہ فاطمہ کا جگر بند ہے،
یہ میرے نبی کا نواسہ ہے. خلافت و عمارت اس سے دستبردار ہو جانا معمولی بات ہے کہ میں خلافت سے دستبردار ہو کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا. حضرت معاویہ تو پہلے تیار تھے. انہوں نے سفید کاغذ پہ دستخط کر کے حضرت حسن کی طرف وہ کاغذ روانہ کیا کہ جڑیاں شرطاں دل وچ آندیاں نہیں لکھ لے, مجھے ہر شرط منظور ہے. حضرت حسن نے پھر جو شرائط لکھی ان میں سے صرف ایک شرط کا میں ذکر کروں گا اور آپ اسے غور سے سنیں گے. دوسری شرائط کے علاوہ حضرت حسن نے شرط لکھی کہ حکومت اس طرح کرو گے جس طرح صدیق و فاروق نے کر کے دکھائی ہے رضی اللہ تعالی عنہما.